الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، میں سمجھا کہ مسجد بھر جائے گی جمعہ کو، اس لیے نہیں کہ میرا بیان ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف لپک پڑو، دوڑ پڑو، یہ اللہ کا حکم ہے، بیان ہو کہ نہ ہو، جلدی آ کے تحیت المسجد پڑھے، کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو پڑھے، بعض علماء نے تو واجب جیسا کہا ہے۔ تحیت المسجد اللہ کو سلام کرنا، اور اللہ کا سلام کیا ہے؟ نماز۔ ہاں، اگر آتے ہی سنت کا قول باندھ لیا تو اس میں تحیت المسجد آ گئی، لیکن جمعہ کے دن تو آدمی کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے، آ کے سورہ کہف کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا معمول بناؤ ہر جمعہ کو۔ اس کے فوائد بعد میں آپ کو معلوم ہوں گے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ اصل میں ہم نے ایسی عادت نہیں بنائی، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں، شادی ہو یا میچ ہو یا کوئی پروگرام ہو، ڈانس کا ہو، رقص و سرور کا ہو، تو ٹائم ہوتا ہے 10 بجے کا، 9 بجے سے بھیڑ لگ جائے گی۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا سکون رکھا ہے، وہ تو عمل کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔
اب یوں سمجھو یہ میرا مقصد نہیں تھا کہنے کا، لیکن کیا کریں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ زیادہ لوگ آ جائے تو بات شروع کرو۔ جو شروع کی بات ہوتی ہے وہ اصل ہوتی۔ اب شروع میں کیا بات ہوئی وہی اگر نہ سنی ہو تو ادھوری بات لے کر اگر آدمی چلا جاوے تو جتنا فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہے شروع سے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ تو افسوس کے الفاظ تھے میرے۔ ایک عادت بن چکی ہے، ہر جگہ دیکھا اکثر۔ یاد رکھنا، ایک مسئلہ بیان کر دوں جب یہ بات آ گئی ضمناً، اذان کے بعد دنیا کا کام کرنا حرام ہے، اکثر علماء نے فرمایا ہے، تعویل نہیں کرتے علماء۔ فسعوا الی ذکر اللہ، علماء جانتے ہیں امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہے، اگرچہ بعضوں نے تھوڑی تخفیف فرمائی، لیکن حضرت تھانوی بڑے بڑے علماء اذان کے بعد کوئی دنیا، یہاں تک فرمایا مسئلہ کہ گھر میں آپ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، گھر میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اذان کے بعد، مسئلہ ہے۔ ہاں کوئی عذر والا ہو بات الگ ہے، یاد رکھنا۔ اب عذر کیا ہے بہت تفصیل ہے، وہ علماء سے آپ پوچھو، ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں آ سکتی۔ تو بعد میں آنا حرام ہے، گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، جو اللہ کا حکم توڑے گا اللہ کی مدد کیسے آئے گی، سکون کیسے ملے گا؟ دل اللہ کے قبضے میں، اللہ انہی کے قلوب میں رحمت کو اور سکون کو اور سکینت کو نازل فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے۔ یہ تو ایک معمولی حکم ہے، یہ جو ابھی میں نے ضمناً کہا، اس کے علاوہ تو ہزاروں قدم قدم پہ اللہ کے احکام ہیں، قدم قدم پہ ہم اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں۔ پھر ایسی ہی ظالم حکومت ہمارے اوپر مسلط ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، اور ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ملک اللہ تو جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، اور جس سے تو چاہے چھین لیتا ہے۔ تو یہ ظالم حکومت کو جو حکومت دی ہے اللہ نے دی ہے، بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ کیوں دیتا ہے اللہ؟ ایک معمولی بات میں کہہ دوں، جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ظالم دشمنوں کو، کفار کو مسلمانوں پر مسلط کرتا ہے تاکہ ان کی اصلاح کرے۔ یہ ہے معمولی حکمت، میں نے حکمت بیان کی، بڑی تفصیل ہے، یہ مستقل ایک مضمون ہے۔ تو ہم خود سوچیں، اس لیے جمعہ کو معمولی مت سمجھو، عید کا دن ہے یہ، پتہ آپ کو؟ بقری عید، رمضان عید کتنی خوشی کا دن ہے، کتنا عظیم دن ہے۔ حدیث میں تو فرمایا جمعہ کا دن عید کے دن سے بھی افضل ہے اللہ کے نزدیک۔ دونوں عید، رمضان عید سے بھی افضل، اتنا اونچا دن ہے یہ۔ اس دن کا اہتمام کر لو پورا ہفتہ، انشاءاللہ
رحمتوں کے ساتھ گزرے گا، اللہ کی مدد کے ساتھ گزرے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ گزرے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. جمعہ کا دن اہتمام سے گزارو، سورہ کہف کی تلاوت کرو. ایک نور عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اس نور کی برکت سے پورا ہفتہ نیک اعمال کی توفیق ملتی، اور وہ نور کل قیامت کے دن کام آئے گا، وہ الگ. اور وہ نور کا ذخیرہ ہوگا یہاں سے لے کر حرم شریف تک، وہ الگ. اگر نیک اعمال کی توفیق چاہیے تو ہماری طرف سے بھی تھوڑی طلب چاہیے. اس لیے آئندہ ایسا نہ ہو. بے چین ہو جانا چاہیے آدمی کو. یہ تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. ان کے طفیل میں ہمیں صرف جمعہ کے دن صرف آدھے گھنٹے کے لیے جلدی بلایا بس. دوسری قوموں کے لیے تو 24 گھنٹہ عبادت خانے میں بیٹھنا ضروری تھا. کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا تھا وہ یہود و نصارہ. یہود کے لیے سنیچر کا دن 24 گھنٹہ نہیں کاروبار کر سکتے تھے، نہیں دکان کھول سکتے تھے، نہیں دنیا کا کام کر سکتے تھے، نہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے، کوئی کام نہیں، صرف اور صرف عبادت بس. اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن. لیکن وہ بھی کتنا؟ اذان کے بعد بس، اذان سے پہلے نہیں. 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ دیا بس سے. اب آدھا گھنٹہ بھی ہم سے پابندی سے نہ گزرے، حد ہو گئی کوتاہی کی، نافرمانی کی. یہ تو معمولی بات ہے. تو دوسری جو نافرمانیاں ہوگی وہ کیسی ہماری زندگی میں ہوگی بتاؤ. اللہ صحیح توفیق دے. ہاں چلو یہ تو ضمن بات تھی کہ تھوڑے کچھ لوگ آ جائے تو بات شروع کرو. اب تھوڑا کچھ مجمع لگا 10 منٹ کے بعد. ہاں آج کل جو ماحول ہے ہمارا معاشرہ ہے، اس کا اوپر سرسری ہم جائزہ لیں، دیکھیں تو کیا چیزیں سامنے آتی ہے. اب میں بات شروع کر رہا ہوں. 3 چیزیں پورا خلاصہ میں کہتا ہوں. پوری دنیا کا، پوری دنیا میں ہمارا گاؤں بھی آ گیا، ہمارا گھر بھی آ گیا، ہمارا ضلع بھی آ گیا، ملک بھی آ گیا، سب آ گیا. پوری دنیا کا جو معاشرہ ہے، ماحول ہے. کیوں میں پوری دنیا میں سب بیان کیا؟ اس بنا پر کہ آج کل ذرائع ایسے ہیں، اسباب ایسے ہیں، ابلاغ کے، براڈ کاسٹ کے، ریلے کرنے کے، کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی ہے. گلوبل ولیج ہو چکا ہے یہ. جاپان اور امریکہ گویا ہمارا محلہ ہو چکا ہے. اب تو ہم سے دور نہیں ہے وہ. ذرا فون کا سوئچ یا ٹچ کیا فون کو، امریکہ آ گیا، جاپان آ گیا، وہاں کا ماحول لائیو. افریقہ آ گیا، حرمین آ گیا. بات کرنا چاہے ایک لمحے میں بات کر سکتا ہے آدمی. امریکہ بھی، یورپ بھی، یو کے بھی، کہیں بھی دنیا، پوری دنیا مٹھی میں آ چکی ہے. اب تو گھروں میں آ چکی ہے، اب تو جھونپڑیوں میں آ چکی ہے، بنگلوں میں نہیں، جھونپڑیوں میں آ چکی ہے. تو پوری دنیا کا ماحول میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک محلہ ہے بس. اب ایک محلہ، اس کا نام دیا دنیا والوں نے گلوبل ولیج. یہ پوری دنیا ایک گاؤں ہو چکا ہے، ایک محلہ ہو چکا ہے. اب تو کیوں محلہ ایک ہوا؟ اسباب ایسے ہیں، ذرائع ابلاغ ایسے ہیں، موبائل، ٹی وی، ریڈیو، یہ تمام کی تمام چیزیں، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، چاہے وہ پرنٹ
मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये तमाम चीजों ने, इन असबाब ने गोया पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूं पूरी दुनिया का माहौल, मुसलमानों जरा बेदार हो जाओ, गफलत में हैं हम, अंधेरे में हैं, बेदार नहीं हैं। आप कहेंगे हम आपको देखते हैं ना, हम कहां झूठे मारते हैं, वो बेदारी नहीं, दिल की बेदारी, आमाल की बेदारी, आखिरत की फिक्र वाली बेदारी, अल्लाह को राजी करने वाली बेदारी। वरना तमाम चीजें हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन यही बेदारी नहीं है, बस सिर्फ इसको मैं कहता हूं बेदार हो जाओ मुसलमानों। बहुत गफलत में हम, दुनिया ने कितनी तरक्की की, बातिल है बातिल, लेकिन इसके बावजूद मेहनत की इन्होंने, कोशिश की इन्होंने, तो कितनी तरक्की की, और हम हक पर हैं, हमने कोशिश नहीं की, इस बिना पर हम गफलत में हैं, हम पीछे दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। एक मजलिस है, सिर्फ मैं आपको मुतनब्बे करने आया हूं, बस आपको नहीं, सिर्फ मैं अपने आप को भी मुतनब्बे करना चाहता हूं कि मैं बेदार हो जाऊं, मुतनब्बे हो जाऊं, मेरी जिंदगी कैसी है। तो आजकल पूरी दुनिया का माहौल, पूरी दुनिया का मुआशरा, उसका जायजा लें आप, इसको देखें आप, तो क्या खुलासा निकलता है मालूम? 3 चीजें, बगौर सुनना। कौन सी 3 चीजें? एक तो शहवानी माहौल है, नफसानी माहौल है। कैसा? बगौर सुनना, पूरी दुनिया का। अमेरिका में क्या हो रहा है हमें यहां पता चल जाता है, यहां क्या हो रहा है अमेरिका को पता चल जाता है। सारी खबरें हमारी महफूज है, सबको पता है। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये सब क्या है? हमारी खबरें। इनको एक एक पल की, एक एक कदम की इनको पता है कि कौन कहां जा रहा है, कौन क्या हरकतें कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मुसलमानों की एक्टिविटी क्या है, मुसलमानों की हरकत क्या है, मुसलमान क्या करते हैं, यहां तक के बयानात क्या हो रहे हैं उलमा के, मशवरे क्या हो रहे हैं इनके, ये सब इनको पता है। बेदार हो जाओ, गफलत में मत रहो मुसलमानों। ये मत समझो हमारी बातें राज में है, नहीं, अब राज में नहीं रही, अब ये सारी बातें राजपाश हो चुका है, बिल्कुल आम हो चुके हैं ये सब बातें। ऐसा माहौल है आज, असबाब ऐसे हैं, अल्लाह ने इंसान को अकल ऐसी दी है। क्यों? कयामत करीब है और कयामत से पहले ये सब चीजें होने वाली है, ये पेशिंग गोई है। तो एक माहौल कैसा है पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया में मैंने आपको बताया, हमारा गांव भी आ गया, हमारा मोहल्ला भी आ गया, हमारा घर भी आ गया, हमारा जिला भी आ गया, हमारा शहर भी आ गया, झोंपड़ी वाला भी आ गया, बंगले वाला भी आ गया, और फॉरेन भी आ गया, कोई भी दूसरी कंट्री हो, सब के सब इसके अंदर आ गया। जब मैं माहौल बनूं तो इसका ये मतलब समझना, पूरी दुनिया, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा बंगला, मेरी झोंपड़ी, मेरा गांव, मेरा शहर, ये सब आ चुका है। तो कैसा माहौल है मालूम? आज सबसे पहला माहौल जो पूरी दुनिया में आम हो चुका है, जोरों पर है, वो कौन सा माहौल? शहवानी और नफसानी माहौल। क्या मतलब इसका? शहवानी माहौल का, औरतों की बेपर्दगी, बेहयाई, औरतों की कसरत की बिना पर आम मर्दों के साथ इख्तिलाफ, आजादाना मुलाकातें, बदनजरियां, फैशन, अपने आप को दिखाना लोगों के सामने बन संवर के, और इश्तिहारात। दुनिया में कोई मामूली चीज पैदा नहीं होती कि इसके लिए जब इश्तिहारात दिया जाते हैं, पब्लिसिटी जो की जाती है, तो औरत के जरिए से उनके जो छुपाने के जो आजा है उनको दिखाकर पूरी दुनिया में, यह है शहवानी माहौल। जीना आम है, गलत ताल्लुकात आम है, औरतें बेकाबू हो चुकी हैं, और ये सब चीजें खुद औरतों को भी मालूम है और इसी तरह घर वालों को भी मालूम है।
لیکن کیوں؟ ہم غفلت میں ہیں، اس بنا پر اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کا ماحول دیکھ لو، چاہے گاؤں ہو، چاہے محلہ ہو، چاہے اپنا گھر ہو، چاہے اپنا معاشرہ ہو، چاہے اپنا خاندان ہو، چاہے شہر میں چلے جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی آپ چلے جاؤ، عورت کی بے پردگی، عورت کی بے حیائی اور غلط تعلقات، بد نظریہ اور زنا یہ عام ہو چکا ہے پوری دنیا میں۔ یہ ہے خلاصہ پوری دنیا کا، جس کو کہتے ہیں شہوانی ماحول۔ پوری دنیا میں شہوانی ماحول عام ہو چکا ہے، یہ خلاصہ۔ دوسرا، پوری دنیا کا ماحول شیطانی ماحول۔ شیطانی ماحول کا مطلب کیا؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، کسی بھی طرح بس انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ تو شیطانی ماحول، مثال کے طور پر نائٹ کلب، قمار خانے، جوئے کے اڈے، دھوکہ بازی، اور اسی طرح ایک دوسرے کا حق تلف کرنا، غیبتیں، حسد، ایک دوسرے سے کسی کی اچھائی نہ دیکھی جانا، بدخواہی، کسی کا اچھا نہ دیکھا جاوے، اچھا نہ سوچا جاوے۔ ہم کسی کی بھلائی تو نہیں کرتے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ چلو ہماری طرف سے کسی کو مضرت نہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، کوئی اس کا خیال نہیں۔ یہ ہے شیطانی ماحول۔ آج ایک ایک گھر دیکھ لو، ایک ایک محلہ دیکھ لو، ایک ایک گاؤں دیکھ لو، صرف آپ کے گاؤں کی بات نہیں، کوئی بھی دنیا میں گاؤں دیکھ لو، ان ساری مطلب کہ برائیوں کے اندر مبتلا ہے، شیطانی کاموں کے اندر مبتلا ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، جہاں شیطانی کام ہوگا وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ رحمانی رحمتیں کیسے آئے گی؟ جہاں شیطان ہوگا وہاں رحمان کی مدد نہیں آ سکتی۔ یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ کی عادت نہیں بدلا کرتی کہ جہاں شیطانی کام ہوگا وہاں اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ تو یہ دوسرا ماحول ہے پوری دنیا کا۔ ہر آدمی سوچ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اپنے محلے میں دیکھے، اپنے معاشرے میں دیکھے، اپنے گاؤں میں دیکھے کہ میرا کیا کرتوت ہے، میری کیسی زندگی گزر رہی ہے، کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں، میں نماز کا کتنا پابند ہوں، میں کتنی تلاوت کرتا ہوں، میں دوسرے کا حق کتنا ادا کرتا ہوں، میں پڑوس کو کتنا میں راضی رکھتا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے کتنے خوش ہیں، میری بیوی کتنی خوش ہے، میری بہنیں اور میرے بھائی اور اسی طرح میرے دوسرے رشتے دار جتنے بھی ہیں ان کا میں کیا حق ادا کرتا ہوں، ہر ایک شکایت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شیطانی ماحول ہے۔ شاید لاکھوں میں ایک ہوگا جو ہر ایک کا حق ادا کرتا ہوگا۔ تو پوری دنیا کا خلاصہ میں نے کہا نا شروع میں، جائزہ لو تو دوسرا کیا ماحول ملتا ہے؟ شیطانی ماحول۔ اور تیسرا، یہ تین خلاصے یاد رکھنا، ظلمانی ماحول۔ پوری دنیا میں ظلم عام ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے در پہ ہے، ایذا کے در پہ ہے۔ کسی کو راحت پہنچانے کے لیے وہ سوچتا بھی نہیں کہ میرے سے راحت یا اس کو کیوں راحت ہے، اس سے دیکھا بھی نہیں جاتا، تو کسی بھی طرح اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے، ایذا کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ ظلمانی ماحول سرکار کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی ظلم ہے پوری دنیا میں، اور جتنا مسلمانوں پر ظلم ہے اتنا ظلم کسی اور پر نہیں ہے۔ تو یہ جو ظلمانی ماحول ہے، رشوت خوری ہے، سودی کاروبار ہے، اور اسی طرح جتنا بھی مطلب کہ مسلمانوں کو مقہور کیا جاتا ہے، مغلوب کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، مرعوب کیا جاتا ہے، اور دھوکہ جو دیا جاتا ہے، اور معمولی بہانے پر ان کو جو قتل کر دیا جاتا ہے اور نام و نشان نہیں رہتا، یہ سارا جو ماحول ہے یہ سب ظلمانی ماحول ہے۔ یہ پوری دنیا کا ماحول بیان کرتا ہوں میں۔ اپنے گھروں میں بھی ایسا ہے، بھائی بہن پر ظلم کر رہا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے اور اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی، یہ سب ظلم ہے، ظلم۔ تب آپ ہی بتاؤ، یہ پوری دنیا کا میں نے خلاصہ کہا، جہاں شہوانی ماحول ہوگا، جہاں شیطانی ماحول ہوگا، جہاں ظلمانی ماحول ہوگا، تو اللہ کی طرف سے رد عمل کیا ہوگا؟ ایک بات میں نے آپ کو مختصر کہی، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، میں پوری تفصیل نہیں کر سکتا۔
تو یہ ماحول ہم نے اپنی طرف سے کھڑا کیا، تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب کیا؟ اس ماحول کا، صحابہ کا جو ماحول تھا ان تین چیزوں میں سے کوئی نہیں تھا، تو اللہ کی طرف سے جواب کیا تھا معلوم؟ سکون والا ماحول تھا، اللہ کی مدد والا تھا، قدم قدم پہ اللہ کی مدد چومتی تھی ان کو، جہاں انہوں نے قدم رکھا اللہ نے کامیاب بنا دیا، انہوں نے جو ارادہ کیا اللہ نے ارادوں کو پورا فرما دیا، انہوں نے جو دعائیں کی اللہ نے دعاؤں کو پورا فرما دیا۔ کیوں؟ وہ ماحول شہوانی ماحول نہیں تھا، ہر عورت پردے میں تھی، اور ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میرے سے دوسرے بھائی کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی ظلم نہیں کرتا تھا بلکہ اپنا حق معاف کر دیتا تھا اور دوسرے کو حق ادا کرتا تھا، وہ ماحول تھا۔ تو اللہ کی طرف سے رد عمل کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے مددیں بارش کے قطرات کی طرح نازل ہوتی تھی، اور آج الٹا ہے۔ تو اس کا رد عمل کیا ہے؟ یاد رکھنا ایک بات، یہ رد عمل کا مطلب کیا؟ کوئی کام کرتا ہے آدمی تو اس کا بدلہ ملتا ہے، اس کو ری ایکشن کہتے ہیں۔ رد عمل، کوئی ہم نے ایکشن لی تو اس کا ری ایکشن، کوئی عمل کیا تو اس کا بدلہ، اگر نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ۔ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، سکون ملتا ہے، عافیت ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کی مدد قدم قدم پہ آتی ہے۔ یہ مطلب نیکی کا رد عمل۔ اور برائی کا رد عمل، برائی کا رد عمل کیا ہوگا؟ جو آج کل پورا ماحول، پورا معاشرہ، پوری دنیا اس رد عمل کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی گھر اس سے خالی نہیں، کوئی محلہ اس سے خالی نہیں، کوئی گاؤں اس سے خالی نہیں۔ اس رد عمل سے، ان تین ماحول کی بنا پر وہ رد عمل کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں مختصر کہوں، رد عمل ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اس بنا پر ہر آدمی یا تو پریشان ہوگا، بغور سننا میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، یا تو آدمی پریشان ہوگا، کسی بھی آدمی کو پوچھ لو کہ تو سکون میں، تو کہ بہت پریشان، ایک پریشانی دور نہیں ہوتی کہ دوسری پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ تو رد عمل کیا ہے؟ ایک تو پریشانی ہے، دوسری بیماریاں، ایک سے ایک بیماریاں۔ دیکھو تو صحیح، پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں، ایک گھر کی نہیں، ایک محلے کی نہیں، پوری دنیا ایک محلہ ہے، پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں، پوری دنیا پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ اور اسی طرح آج اچھے اچھے گھرانے والے سفلی عمل کے اندر مبتلا ہے، سفلی عمل، بس خیر اچھا نہیں دیکھا جاتا، حسد ہوتا ہے، اگر اس سے کچھ نہیں ہوتا تو کسی بھی طرح مطلب کہ وہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا میں آج دیکھو سفلی عمل عام ہو چکا ہے۔ اور چوتھی چیز، گندے اور برے خیالات، وساوس، خوابات، سپنے، یہ چاروں چیزوں کے اندر شاید کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اس سے بچا ہوا ہو۔ یہ ہے رد عمل۔ بغور سننا میں نے آپ کو جو سمجھایا، ایک ہے ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عمل پہنچا، شہوانی ماحول کا، ظلمانی ماحول کا اور شیطانی ماحول کا، تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب ملا، ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں، اور اسی طرح سفلی عمل، اور اسی طرح گندے اور برے خوابات اور خیالات اور وساوس، اور پورا ماحول ہمارا گندا ہو چکا ہے، ہماری لڑکیاں قابو سے باہر ہو چکی ہیں، ہمارے نوجوان قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس کا رد عمل ہے، اس کا ری ایکشن ہے، یہ تین ماحول کا ری ایکشن ہے۔ یہ پوری دنیا کا میں نے ماحول خلاصہ کہہ دیا۔ اب تیسری بات میں کہتا ہوں، یہ دو باتیں ہوئی، بغور سننا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہو چکا؟ کیوں ظلمانی ماحول ہے؟ کیوں شہوانی ماحول ہے؟ کیوں شیطانی ماحول ہے؟ اور اس کا رد عمل کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ جو میں نے آیت تلاوت کی، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو لہو لعب ہے۔ لہو لعب کا مطلب کیا؟ لہون کا معنی علماء فرماتے ہیں شغل کا، یعنی مشغول کر دینا، کہ دنیا نے ہمیں دنیا میں مشغول کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اور لعب کا معنی ہوتا ہے عبث کا، بے نتیجہ، کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، ہم نے اس کے لیے سب کچھ کیا، کوئی نتیجہ اس کو مرتب نہ ہو، اس کو بولتے ہیں عبث اور بے نتیجہ۔
تو اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. یہ جو کچھ مطلب کہ دنیا میں ہو رہا ہے وہ دنیا کی محبت کی بنا پر. حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. چاہے وہ شہوانی ماحول ہو، چاہے وہ نفسانی ماحول ہو، چاہے وہ شیطانی ماحول ہو، چاہے گناہوں کا ماحول ہو، چاہے وہ ظلمانی ماحول ہو، ان سب کا سبب راس الدنیا، حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت آج کیسی ہے معلوم؟ ہمارے دلوں کے اندر کوئی بڑا کیوں نہ ہو، نوجوان کیوں نہ ہو، اور ہماری نوجوان لڑکیاں کیوں نہ ہو، دنیا کی محبت کی بنا پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. چاہے نماز چلی جاوے، چاہے تلاوت فوت ہو جاوے، چاہے کچھ بھی ہو جاوے، چاہے میرا پردہ اتر جاوے، چاہے میری عزت لوٹ جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میری دنیا برباد نہ ہو، میری دنیا کا نقصان نہ ہو. آج ہمیں دنیا کی اتنی محبت ہو چکی ہے کہ آخرت سے غافل ہو چکی ہے. مسلمانوں، آخرت کو معمولی مت سمجھو. آخرت کا ایک دن اتنا خطرناک ہوگا، جو آخرت سے پہلے میدان حشر ہوگا وہ ایک دن 50,000 دنوں کے برابر ہوگا. آدمی سب راحت کو بھول جاوے گا، ساری مصیبت کو وہ بھول جانے گا. اس طرح استحضار کرو، اس غفلت کو دور کرو. اس دنیا کی محبت کی بنا پر جو آخرت سے آدمی غافل ہو چکا ہے، یہ غفلت کیسے دور ہوگی؟ جب تک کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے. اللہ کا جو حکم جس وقت میں جب بھی مطلب کہ جس موقع پر جو آتا ہے متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے، وہاں تک یہ دنیا کی غفلت دور نہیں ہوگی. اور یہ جو حالات جتنے بھی ہیں ہمارے نوجوانوں کے، ہماری نوجوان لڑکیوں کے، اور اسی طرح یہ حکومت کی طرف سے یہ حالات ختم نہیں ہوں گے. یہ ڈنکے کی چوٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اس لیے ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی. تو سب سے بڑی اس کی وجہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت. اور جہاں دنیا کی محبت ہوگی وہاں آخرت سے غفلت ضرور پیدا ہوگی. ہمیں دنیا سے غفلت برتنا ہے. کیا مطلب دنیا سے غفلت؟ ایک مختصر بات میں آپ کو کہہ دوں. ہمیں دنیا کی تو ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، کمانے کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طرح پیسوں کی بھی ضرورت ہے. تو اس کی محبت تو کیسے ہم نکال سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو محبت نہیں کہتی. محبت کسے کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت کی بنا پر آخرت کا نقصان ہو، دنیا کی محبت کی بنا پر ہماری نمازیں فوت ہو جائے، دنیا کی بنا پر ہمارے احکام نکل جاوے اپنی زندگی سے، اور اسی طرح سنتوں کا جنازہ نکل جاوے، اور اسی طرح دنیا کی بنا پر ہم آخرت کا نقصان اٹھاوے، اور دنیا کو پیش نظر رکھتے دنیا کا نقصان نہ ہو اور آخرت کا اگر نقصان ہو جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں. اس کو بولتے ہیں آخرت سے غفلت، اور اس کو بولتے ہیں حب الدنیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیئہ، ہر گناہوں کی جڑ یہ حب الدنیا ہے. اس لیے ہمیں یہ دنیا کی محبت نکالنی پڑے گی، چاہے وہ نوجوان کیوں نہ ہو. 15 سال کے بعد جو بالغ ہو جاتا ہے وہ، اور اسی طرح جو بوڑھا ہوتا ہے 80 سال کا، ان دونوں کے لیے یکساں حکم ہے. آج کل ہمارے نوجوان اور بچے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو بچے ہیں. نہیں، جو مکلف ہو چکا تو وہ 15 سال کا کیوں نہ ہو یا 80 سال کا کیوں نہ ہو، یہ دونوں کے لیے حکم یکساں ہے، دونوں کے لیے حکم ہے. مثال کے طور پر جمعہ کے دن جلدی آنا مسجد میں، چاہے وہ 15 سال کا ہو چاہے وہ 80 سال کا ہو، دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے یکساں حکم ہے. اسی طرح کوئی بھی حکم ہوگا، کوئی بھی سنت ہوگی، وہ تمام یکساں ہوگا. اس بنا پر یاد رکھنا، جب تک ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کریں گے وہاں تک یہ حالات نہیں سدھریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب مختصر بات، وقت تو ہو چکا. اس کے لیے دنیا کی محبت نکالنی ہے، آخرت کی محبت پیدا کرنی ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے. اس بنا پر سب سے پہلے تو ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے عاجزی اظہار کرنی پڑے گی، ظاہر کرنی پڑے گی کہ اللہ میں گنہگار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی. بہت ساری اندھیریوں سے، بہت سارے ظلمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. تو آج کل جو دنیا میں یہ گناہوں کی ظلمتیں ہیں اور گناہوں کی جو اندھیریاں ہیں، اس سے اگر ہمیں نجات حاصل کرنی ہے تو ہمیں توبہ کرنی پڑے گی اور اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. یہ علاج ہے اس کا. اور اگر توفیق نہ ہو جلدی
تو اس کے لیے کیا علماء نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ تو آج کل کا ماحول اتنا خطرناک ہو چکا ہے، مسلمانوں اپنے بچوں کی خبر لو۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ارتداد عملی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ خبر لو اس بات کی کہ کہیں عقیدے کی خرابی میں مبتلا نہ ہو جاوے۔ یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لڑکیاں یہ ارتداد عملی کے اندر مبتلا ہو چکے، جو کفار کا شیوا ہے، لباس کا، وضاقتہ کا، بالوں کا، زندگی گزارنے کا، معاشرے کا، وہ تمام جو شیوا، وہ تمام عادتیں، وہ سب کی سب ہمارے نوجوانوں میں آ چکی ہے۔ اس کو بولتے ہیں ارتداد عملی۔ تو کہیں عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا نہ ہو، اس سے پہلے بچوں کی فکر کر لو۔ بڑا خطرناک زمانہ ہے، بڑا خطرناک وقت ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر شکل یہ ہے ہم اللہ والوں کی مجلس میں جایا کریں، ان سے ملاقات کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی لے جاویں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کراویں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء سے تعلق رکھیں اور علماء سے علمی باتیں پوچھا کریں۔ کوئی بھی کام ہو تو علماء سے پوچھ کے کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ارتداد جو عملی کے اندر مبتلا ہے، اس سے بھی وہ نجات پالیں گے اور اسی طرح عقیدے کی خرابی سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ اس کا علاج ہے۔ آج کل کا جو ماحول ہے، اس کے لیے ہمیں ایک تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے، لیکن وقت کم اس لیے ساری آیتیں میں نہیں پڑھتا۔ تو اللہ والوں کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، علماء سے تعلق، ان سے ہمیں پوچھیں اور اسی طرح ہم سچی پکی توبہ کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کو منانے۔ اللہ ناراض ہے، حالات ایسے بتاتے ہیں، یہ حکومت یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قلوب میرے قبضے میں ہے، اگر تم نے مجھے راضی کیا تو تمہارے حاکموں کو میں تمہارے اوپر نرم بنا دوں گا، رحم کرنے والا بنا دوں گا۔ اگر تم نے میری کوئی خیال نہیں کیا، میرا پاس نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا، تو میں ایسے ظالموں کو تم پر مسلط کر دوں گا۔ تو اس سے یوں پتا چلتا ہے اللہ ناراض ہے۔ تو اس کے لیے راضی کرنے کی ایک ہی فکر ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں توبہ کے ذریعے سے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہم اپنے گناہوں کو گر گراویں۔ اللہ خود فرماتے ہیں فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، گر گراؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات کو سازگار بنا دے گا، ہماری طبیعت کے مطابق بنا دے گا، ہماری اولاد کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا دے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ تو وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، بہت ساری باتیں میں نے سوچی تھی لیکن وقت نہیں ملا اتنا کہ وہ ساری باتیں میں کہہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو قبول فرماوے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ایک اعلان سن لے۔